الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3 جمعہ سے یہودیوں کی مختصر تاریخ، ملک شام، فلسطین اور پھر اس وقت جو وہاں جہاد جاری ہے، اس سے متعلق قرآن و حدیث کی پیشن گوئیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و صریح ارشادات، جس کی روشنی میں علماء امت کے سامنے مستقبل کے تعلق سے جو اشارے موجود ہیں ان کو واضح فرما رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہ سمجھتا تھا کہ فلسطین میں جو اس وقت جو گروہ جنگ کر رہا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ارشادات اور اس تعلق سے کیا رہبری موجود ہے۔ علماء نے بہت کھل کر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امت کے سامنے اس سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمام باتوں کو واضح کیا ہے۔ آج بھی میرا ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے، لیکن مجھے کتاب کی تلاش ہے، وہ کتاب ملی نہیں مجھے۔ تقریباً 1 مہینے سے میں تلاش کر رہا ہوں، کتاب ختم ہو چکی ہے، بہت پہلے چھپی تھی وہ۔ اللہ کرے کہ وہ کتاب ہاتھ لگے تو پھر اس موضوع سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، تو موضوع مکمل ہو جائے گا۔ 3 جمعہ سے خاص ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو اس لیے بھی چھیڑا گیا تھا کہ ہمارے درمیان جو بیانات ہوتے ہیں، یا تو نماز سے متعلق، یا روزے سے متعلق، یا ذکر و تلاوت سے متعلق، اور رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ سے متعلق، حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے متعلق،
لیکن جو کتاب الفتن کے نام سے احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے، کتاب الفتن کا ترجمہ اگر آپ کے سمجھنے کے لیے اگر یہ کر دیا جائے کہ دنیا کے حالات، ماضی میں کیا ہوا، اب کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت سے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، ایسا جیسے حضور تشریف فرما ہیں اور اب کے حالات کو دیکھ رہے ہوں۔ 1450 سال پہلے فرمایا گیا ایک ایک لفظ ایسا صادق آ رہا ہے۔ بڑے علماء اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کو کوئی شبہ نہیں، کوئی خلجان نہیں، اور وہ میڈیا کے پروپیگنڈے سے تھوڑا بھی 1% بھی متاثر نہیں، بالکل خالی الذہن ہو کر کے قرآن و حدیث کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت مطمئن ہے۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی ہے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو آدمی دین سے پھر جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے بھی، ایمان والوں کا ایمان سے محروم ہونے کے خطرے موجود ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اس لیے کہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، خطاب ان لوگوں سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، خطاب ان لوگوں سے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو عمرے پر عمرہ اور حج پر حج کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ہو سکتا ہے کہ ذکر بھی کرتے ہوں، تلاوت بھی کرتے ہوں، تہجد بھی پڑھتے ہوں۔ کہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، اس لیے کہ نماز منافق بھی پڑھتے تھے۔ حیران آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ یہ کوئی عجیب و غریب باتیں آج ہو رہی ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن مجید میں ہے کہ منافقین بھی ذکر کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تھوڑا کرتے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس طرح مخلص ایمان والے زکوٰۃ دیتے تھے، منافق بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، ہاں وہ خوش دلی سے دیتے تھے اور یہ دباؤ محسوس کرتے ہوئے اور بوجھ محسوس کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، خرچ بہرحال وہ بھی کرتے تھے۔ علماء کے درمیان ایک طویل بحث ہے، وہ یہ ہے کہ منافقین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہیں یا ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ محقق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ منافقین ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں اور ہر زمانے میں پائے جائیں گے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جب امام مہدی آئیں گے اس سے پہلے پوری امت میں دو، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہ دو طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، یعنی ایمان والوں کے ہی دو گروہ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو صرف زبان سے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافق کہتے ہیں، اور ایک وہ جو دل کی گہرائیوں سے اور پھر سچے دل سے ایمان قبول کیا ہوا، جسے مخلص کہتے ہیں، جسے ایمان مومن کہتے ہیں۔ بلکہ روایت میں یہ بھی اشارہ ہے، یہ اشارہ کا صراحت ہے کہ مدینے سے ہزاروں کی تعداد میں منافقین کو باہر کر دیا جائے گا،
امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگا یہ. تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، تم میں جو آدمی دین سے پھر جائے گا، یعنی اسے دین پسند نہیں اس لیے دین سے وہ پھر جائے گا، اسے اسلام پسند نہیں اس لیے وہ اسلام سے دستبردار ہو جائے گا، اسے اسلامی عقائد، اس کے نظریات، اس کے خیالات اسے پسند نہیں ہیں، اس کے اعمال، اسلامی اخلاق، اسلامی فکر، قرآن و حدیث، کتاب و سنت، صحابہ کی جو سوچ ہے اس کے دل کو نہیں بھاتی ہے، ظاہر و باطن کا جو زندگی گزارنے کا نظام و طریقہ اسلام نے انفرادی، اجتماعی، کسی بھی شعبے سے متعلق پیش فرمایا ہے اسے وہ پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس نے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کھلم کھلا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کرتے ہیں، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہم اب مسلمان نہیں رہے، انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا. ایسے بھی بدقسمت اور بد نصیب لوگ دنیا میں آئے دن پیدا ہوتے رہتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک طبقہ وہ ہے جو کھلم کھلا اعلان تو نہیں کرتا، یہی بہت خطرے کی بات ہے کہ اندر سے بے ایمان ہے اور ایمان والوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے. حضرت سید التابعین حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا ان کے زمانے میں کہ حضرت کیا اس وقت بصرہ میں منافقین ہیں؟ حضرت نے فرمایا تھا یہ تابعین کا دور ہے، اتنی بڑی تعداد میں منافقین ہیں بصرہ میں کہ اگر وہ بصرہ چھوڑ کر چلے جائیں تو بصرہ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا، بصرہ ویران ہو جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں بصرہ میں منافقین رہتے ہیں. تو علماء کے درمیان یہ بحث ہے کہ منافقین حضور کے زمانے میں ہی تھے یا ہر زمانے میں ہے؟ کہ ہر زمانے میں ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ حضور کو بتا دیا جاتا تھا اور اب منافقین کے یقینی طور پر معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. ہاں، علامتوں سے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، ان کی سوچ سے، ان کی گفتگو سے، ان کے رات دن سے، ان کی مجلسوں سے، ان کی صحبتوں سے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کن کے پاس اٹھتا ہے، کن کے پاس بیٹھتا ہے، کن سے ان کے تعلقات ہیں، کہاں جاتا اور آتا ہے، کیسے لوگوں کی مجلسوں میں وہ جاتا آتا ہے، کیسے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، کن لوگوں کی وہ بیانات سنتا ہے، اس سے اندازہ لگائے جا سکتے ہیں. لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے ایمان ہے. بس اتنا فرق ہے، ورنہ منافقین ہر زمانے میں موجود ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ارتداد یہ ہے کہ آدمی کھلم کھلا اعلان کر دے میں مرتد ہوں، اور یہ ایک ارتداد یہ ہے کہ آدمی اندر سے بے ایمان ہے اور پھر مسلمانوں کی مخلص ایمان والوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے دنیاوی مفادات کے لیے. اگر میں نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا، اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تو مجھے کوئی بچی نہیں دیں گے، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیں گے، اور میں جو ہے یہ جائیداد سے محروم ہو جاؤں گا. اس قسم کے انہیں خطرے لگے ہوئے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ. تیسرا ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے بالکل یا بیزاری کا اظہار کرے آدمی، مجھے اسلام کسی قیمت پر پسند نہیں، اسلام کا کوئی حکم پسند نہیں. اور یہ ہے کہ اسے اسلام کا کہ سارے احکامات پر اعتراض نہیں ہے، سارے احکامات سے اسے بیزاری نہیں ہے، یہ کیا دو احکامات سے اسے چڑ آتی ہے. ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے.
کسی آدمی کو جہاد سے چڑھاتی ہے، جہاد کا نام سنتے آگ لگ جاتی ہے اسے، یہ کیا جہاد جہاد چھڑ رکھا ہے۔ اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ پردے کا نام سن کر کے اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہو، اور جب علماء کہتے ہیں کہ سود حرام ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہو۔ شرابی کو شراب کی حرام ہونے کو کہا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، بے نمازی کو نماز پڑھنے کہا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، بخیل کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کے تمام احکامات کو مانتا ہے، قرآن مجید کے تمام آیتوں کو مانتا ہے، حدیث کے تمام ذخیرے کو مانتا ہے، لیکن ایک پر اسے اعتراض ہے، ایک سے اسے اختلاف ہے، ایک کے تعلق سے اس کے دل میں شبہات کے کانٹے موجود ہیں، خرخشیں ہیں، اس کے دل میں اعتراضات ہیں۔ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ پورے قرآن مجید کو ماننے کے باوجود، تمام حدیث کے ذخیرے کو ماننے کے باوجود، اگر اسلام کے ایک حکم پر بھی اگر اسے اعتراض ہے تو یہ پورے کے پورے قرآن مجید کا ماننا، حدیث کے تمام ذخیرے کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ آپ اس ترازو پر اب تول لیجئے، اب کسی پر انگلی اٹھانے کی کسی کو اجازت تو نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو ترازو میں تول سکتا ہے، اس کسوٹی پر رکھ کر کس کر پرکھ سکتا ہے، خود اپنے بارے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنا حساب و کتاب خود کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے ہر آدمی۔ اس آیت میں یہ آیت کریمہ، قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، اللہ کی دو قسم کی صفات ہیں۔ ایک صفات جمالیہ کہلاتی ہیں، ایک صفات کمال کہلاتی ہیں، ایک صفات جلال کہلاتی ہیں کہ جس میں اللہ کا جلال، اللہ کی بے نیازی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی شان بے نیازی کو ظاہر کر رہی ہے کہ تم میں جو آدمی مرتد ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کھلم کھلا کفر کا اعلان کرنا، اور یہ کہ چھپ چھپ کر آدمی اندر سے بے ایمان ہو گیا، اسے اندر سے یہودیوں کا طریقہ پسند، اندر سے عیسائیوں کا طریقہ پسند، اندر سے ہندوؤں کا طریقہ پسند، اندر سے شیعہ کا طریقہ پسند، اندر سے گمراہ لوگوں کا اسے طریقہ، اور ان کی چال چلن، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی فکر اور ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کے نکاح کا طریقہ، ان کے کاروبار کا طریقہ، ان کا چہرہ، ان کے لباس کا طریقہ اسے پسند ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی اسلام کے تقریباً احکامات کو مانتا ہے، کسی ایک دو پر اسے اعتراض ہے، وہ یہ کہتا ہے اندر سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہے تو ان لوگوں کے لیے وہ لوگ، ایسے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ لے، جب انہوں نے پورے اسلام کو قبول ہی کر لیا ہے تو ان کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ان کی فکر کی اصلاح کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ان کے ساتھ ہمدردی کی گئی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی گئی ہے، اور یہ کہا ایمان والو، اسلام میں جب داخل ہو گئے تو پورے داخل ہو، تبھی تمہیں اسلام نفع دے گا، تبھی، یعنی اسلام کے تمام عقائد تو قبول کرو، عمل کرنا نہ کرنا اس کا نمبر دوسرا ہے، یہ دوسرے مرحلے کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے دل کی گہرائی سے، سچے دل سے، مخلصانہ طور پر تم تمام اسلام کو قبول کرو، اسلام کے تمام نظریات کو، عقائد کو قبول کرو، دل و جان سے قبول کرو، منافقانہ طور پر نہیں۔ تمہارا اندر، تمہارے ظاہر و باطن میں جوڑ ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آگے عجیب و غریب بات کہی قرآن کریم نے، ایک زمانے تک تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، قرآن کریم بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، یہ متن ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بہت ساری تفصیلات کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، اسی لیے علماء کو 5-6 سال پڑھانے کے بعد قرآن کریم تھمایا جاتا ہے۔ آج جو لوگ ترجمہ کر کے تفسیر کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھ کر اردو میں، ان کی تفسیروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، قرآن بہت نازک چیز ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں بیان کرنا کہ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ مراد ہے، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا کوئی آسان بات ہے، یہ ذمہ دارانہ بات ہے۔ قیامت میں اگر غلط بات کہی تو پوچھ ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
تو کہتے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہا کہ تم شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. میں سوچتا تھا ایک زمانے تک کہ اس میں اور اس میں کیا جوڑ ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فوراً کہتا ہے کہ تم شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے اور دوسرے جملے میں کوئی جوڑ نہیں ہے، حالانکہ بڑا گہرا جوڑ ہے. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کریم کہ دیکھو شیطان نے پورے اللہ کے تمام احکامات کا انکار نہیں کیا تھا، اسے اللہ کے ہر حکم پر اعتراض نہیں تھا، اسے اللہ کے صرف ایک حکم پر اعتراض تھا. وہ کیا تھا؟ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس میں شیطان بھی تھا، شیطان کو بھی حکم تھا. یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا. اور انکار کی بنیاد تکبر تھی، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان ہے، اور آگ کی صفت تو اوپر کو جاتی ہے، ہاں اس کے اندر تو جو ہے وہ بلندی ہے، اور یہ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے کو جاتی ہے. آگ سے پیدا کیا ہوا کی ہوئی مخلوق مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے سر جھکائے اور سجدہ کرے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے اللہ کے ایک حکم پر اعتراض کیا تھا. ہاں، ایک حکم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. ہاں، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید کہ دیکھو ایک حکم کا انکار بھی آدمی کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے. یہ ہے بنیاد. آج سمجھ میں آئی مجھے، بہت سال ہے نا، آج کا مطلب آج نہیں، یعنی قریب میں یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یہ جوڑ ہے آیت میں. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ 8 لاکھ سال عبادت کی تھی شیطان نے، 8 لاکھ سال عبادت کی تھی شیطان نے، لیکن اس کی عبادت نے اسے نجات نہیں دی. 8 لاکھ سال عبادت کرنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کو کہتا ہے قرآن مجید کہ تم شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کو رہبر تو پاگل ہی بنا سکتا ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ شیطان دشمن ہے تو دشمن کو کون اپنا رہبر بنائے گا؟ دشمن کو کون فالو کرے گا؟ وہی فالو کرے گا جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک حکم کا انکار بھی آدمی کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف، مضمون دوسری طرف نہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں جو آدمی دین سے پھر جائے گا، اسلام چھوڑ دے گا، اسلام کا اگر اسے کوئی حکم پسند نہیں آتا ہے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ تم اپنا نقصان کرو گے. یہ کوئی بادشاہی، ووٹوں والی بادشاہی نہیں ہے، یہ نوٹوں اور ووٹوں والا جو ہے کہ ووٹوں والی حکومت نہیں ہے. یہ جو تخت ہے حکومت کا، یہ تو بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ خود مختار کل و قادر مطلق ہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے. ہاں، میں یرتد ایک حدیث قدسی مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت امام الانبیاء سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث کی ایک قسم حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دے کر کوئی بات ارشاد فرمائے اور یوں کہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں. اللہ حضور یوں کہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. لمبی طویل حدیث ہے یہ اور صحیح ترین روایت ہے سند کے اعتبار سے. اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں اگر تم سب مل کر کے اس بات پر متفق ہو جاؤ اور سب مل کر تمہیں طے کر لو کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم میں سے ایک آدمی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں میری عزت میں، میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. میں پہلے سے قابل تعریف ہوں، تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے، تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا.
تم میری تعریف کرو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، تم قابل تعریف بن سکتے ہو اور تم اللہ کے مقرب بن سکتے ہو، اللہ کے محبوب بندے میں تمہیں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن میری عزت و عظمت تو پہلے سے ایک مسلمات میں سے ہے، وہ تمہاری عبادت و تعریف کی محتاج نہیں۔ اس کا دوسرا جز ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تم سب مل کر کے یہ طے کر لو، ہم سب مل کر کے اللہ کی خلاف بغاوت کریں گے، اللہ کی غداری کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کہتے ہیں میری عزت میں رتی برابر کمی نہیں آتی، میں عزت بے نیاز بادشاہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو آدمی مرتد ہو جائے، میں نے ابھی ارتداد کی 3 قسمیں بیان کی، اس میں سب سے نازک ترین جو قسم وہ یہ ہے کہ آدمی تمام قرآن کو مانے، تمام حدیثوں کو مانے، لیکن کسی ایک آیت پر اسے اعتراض ہے، ایک حکم پر اعتراض ہے، اور ایک جو ہے وہ کسی حدیث کے مضمون پر اس کے دل میں خلجانات، خرخشے، اعتراض کی کیفیت موجود ہے، انکار کی ایک جو ہے وہ انکار کی طرف اس کا رجحان ہے، ایسی بات اس کے دل میں موجود ہے، تو پورے قرآن و حدیث کو ماننا اسے نفع نہیں دیتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ کہا۔ یہ قصہ میں ہمیشہ ایسے موقع پر سناتا ہوں، بڑا عجیب و غریب قصہ، جب بھی یہ قصہ میں سنتا ہوں، سناتا ہوں، پڑھتا ہوں، بڑی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ مکے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ یہ مشاہدات، واقعات تو مشاہدات میں سے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا نام تھا شیخ دہان، دہان کہتے ہیں تیل بیچنے والے کو۔ انتقال ہوا تو اسے دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد سیلاب آیا، یا پھر دفنانے کے لیے دوسرے آدمی کو لے کر گئے، قبر کھودتے کھودتے جو 2-4 دن پہلے شیخ دہان کو جس قبر میں دفنایا گیا تھا اس کی قبر بھی کھل گئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں شیخ دہان کے بجائے ایک عیسائی خوبصورت عورت سوئی ہوئی ہے۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ 2 دن ہی تو پہلے ہم نے یہاں شیخ دہان کو دفن کیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک عیسائی لڑکی، خوبصورت جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے۔ خیر بڑا ہنگامہ ہوا، واویلا مچایا گیا، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ روزانہ ہوتے پتہ نہیں کتنی خبریں روزانہ ادھر سے ادھر بدل رہی ہیں۔ آج بھی آپ نہیں دیکھ رہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے آدمی، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ آپ کسان بیج ڈال کے آ جاتا ہے گھر میں، اندر مسلسل ایک پروسیجر ہے جو زمین کے اندر، اور ہم زمین کے اوپر کھڑے ہیں، زمین کے اندر ایک پوری ایک کائنات حرکت میں ہے، اور یہ نادان سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے اور ثواب قبر برحق ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے، قرآن مجید میں بھی اشارے موجود ہیں۔ اتفاق یہ کہیے، حسن اتفاق کہیے کہ اس لڑکی کو پہچاننے والا ایک آدمی وہاں موجود تھا اس مجلس میں۔ یہ واقعہ میں نے خود بھی پڑھا ہے، اور ہمارے بانی تبلیغ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں میں نے سنا ہے اسے، اور میں نے خود بھی پڑھا ہے اسے۔ اس کے جو راوی ہیں شیخ محمد تھانوی ہیں، جو تھانہ بہون کے رہنے والے تھے، یہ حضرت تھانوی کے استاذوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تو اس آدمی نے دیکھ کر کے کہا کہ اس لڑکی کو تو میں جانتا ہوں، اس لڑکی نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور پھر میرے پاس یہ اسلام پڑھتی تھی، سیکھتی تھی، قرآن کریم پڑھتی تھی، سیکھتی تھی۔ ابھی قریب میں اس کا میرے سامنے انتقال ہوا تھا،
اس کی تدفین میں بھی شریک تھا. جرمنی کے قبرستان میں سے دفن کیا گیا. وہاں ایک گرجا ہے, چرچ ہے, اس کا ایک پادری ہے, فادر, اس کی بیٹی ہے. اچھا, جب اتنی ساری بات ہو گئی تو یہ بات حکومت تک پہنچائی گئی, تو حکومت نے ایک جماعت تشکیل دی. خیر وہ جماعت وہاں جرمنی گئی. اس میں سے یہ آدمی بھی تھا جو اسے جانتا تھا. وہاں جا کر جس قبرستان میں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا, جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو کیا عجیب و غریب ماجرا ہے کہ اس لڑکی کی قبر میں یہ صاحب شیخ دہان, جن کو مکے کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا, جرمنی کے قبرستان میں موجود ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. بات طے ہو گئی کہ ان کی خبر وہاں چلی گئی, لڑکی کی خبر وہاں سے غائب, مکے میں موجود ہے. ایسا معلوم نہیں روزانہ کتنی خبریں منتقل ہوتی ہوں گی. بعض لوگ تو مدینے میں ہی مرتے ہیں, بعض مکے میں ہی مرتے ہیں, بعض لوگ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں مرتے ہوں گے, شاید ان کی قبر پہنچا دی جاتی ہوں گی. اندر سے راستے ہیں باقاعدہ, جیسے اوپر راستے ہیں نا, اندر ہی راستے زیادہ ہیں, اوپر راستے کم ہیں, اندر ہی رشتہ دار زیادہ ہیں, سونے والے ہی زیادہ مزہ کر رہے ہیں, ہم لوگ ہی پریشان زیادہ ہیں. وہ بھی ایک باقاعدہ دنیا ہے, قبر گڑا تھوڑی ہے, وہ تو اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑا عالم ہے. انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے عالم برزخ کیا چیز ہے, کبھی انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی بیان کر. علماء نے اس پر ہزاروں صفحات لکھے. میرے استاد کی بھی ایک کتاب ہے, لکھتے لکھتے انتقال ہو گیا ان کا, 650 صفحات انہوں نے لکھے تھے, مولانا اسلم اللہ خان صاحب نے, عالم برزخ پر. سمجھنے اور پڑھنے کی چیز ہے وہ. خیر اتنا تو طے ہو گیا. پھر ایک جماعت تشکیل دی گئی, شیخ حرم بھی اس میں موجود تھے, کہ ان کے اہلیہ کے پاس جا کر شیخ دہان کے کچھ حالات معلوم کیے جائے. کہ گئے, جا کر کے انہوں نے شیخ دہان کے کچھ حالات معلوم کیے. تو ان کے اہلیہ شرمتے انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو بڑے صوم و صلات کے پابند تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دماغ پر زور ڈالو, کوئی تو بات ہوگی. تو انہوں نے بہت سوچا, بہت غور کیا, بہت دماغ پر زور ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات یاد آتی ہے مجھے, ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا سبب بنا ہو, لیکن یہ بات ایسی ہے کہ میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتی. تو پھر پردہ کرایا گیا. شیخ حرم قریب ہو گئے, عورت پردے کے قریب ہو گئی. تو اس نے کہا کہ جب بھی یہ مجھ سے ملتے تھے اور مل کر فارغ ہوتے تھے, جب غسل کرنے کا نمبر آتا تو وہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی سے ملنے کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بڑی سہولت ہے, بڑا اچھا مذہب ہے, آسان ہے ان کے ہاں. یہ بہت مرتبہ وہ کہتے تھے. گویا یہ ایک مسئلے میں عیسائیوں کا طریقہ انہیں پسند تھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم اسلام پر چلنا نہ چلنا یہ بات کا مرحلہ ہے, لیکن تم یہ زبان سے اقرار کرو, اعتراف کرو, سچے دل سے کرو. اس لیے کہ تمہارا نام ووٹر آئی ڈی میں آ جانے سے, مسلمانوں کی فہرست میں آ جانے کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی. وہ حصل ما فی الصدور, سینہ چیرا جائے گا, اس کے اندر جو ایمان ہے اسے نکال کر بتایا جائے گا, یہ دیکھو ایمان ہے تمہارے دل میں, اور اس بنیاد پر ہم فیصلہ کر دیں گے تم جنت میں جاؤ. اگر کسی کے اندر نفاق چھپا ہے تو نفاق نکال کر دکھایا جائے گا, زبردستی تھوپا نہیں جائے گا. دنیا کے دارالافتاء اور مدرسوں کے فتوے کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی. دل میں چھپے ہوئے ایمان اور نفاق اور کفر کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہے من یرتد منکم عن دینہ. تمہیں سمجھ میں آیا تو بھی مانو, تمہیں سمجھ میں نہ آیا تو بڑے علماء سے سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو. نورانی قاعدے کے بچے کو بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی, LKG کے بچے کو MBBS کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کا ایک پروسیجر ہے, مرحلہ وار سمجھنا پڑتا ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو. علماء جیسی عقل چاہیے, انبیاء جیسی عقل و صلاحیتیں چاہیے. قرآن و حدیث کے ہر حکم کو سمجھ. ہو سکتا ہے کہ, اور یہ بات یاد رکھیے, اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ہماری عقل میں نہ آئے. ہماری عقل ہی کیا ہے,
ہماری عقل ہی کیا ہے؟ چونٹی کو جتنی عقل ہے اتنی بھی عقل نہیں ہے ہماری، اور عقل تو اتنی جتنی چونٹی کو بھی نہیں ہے، دماغ اتنا چونٹی کے برابر، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے احکامات کے راز معلوم کرنے کی جرات کرتا ہے یہ کمزور انسان۔ علماء گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ گمراہ لوگوں کے بیانات سنتے سنتے ان کو اسلامی احکامات پر اعتراض ہے۔ اللہ کی عظمت و جلالت اور ان کے تقدس کے سامنے بڑے بڑے علماء گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کچھ نہ پڑھ کر کے اور جو ہے یہ MBBS اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے کالج کے جو ہے وہ گمراہ کر دینے والے ماحول میں رہ کر کے ان کو اسلام کے احکامات پر اعتراض پیدا ہونے لگ گیا ہے۔ یرتد منکم عن دینہ، آگے ایک عجیب بات اللہ کہتے ہیں، اس پر میں بات کہہ کے ختم کروں گا۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اچھا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، تم اسلام چھوڑ دو گے، اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یاتی اللہ بقوم یحبہم، بہت غور سے سنو میری اس بات کو، اللہ ایک قوم کو لے آئیں گے، اور وہ قوم ایسی ہوگی جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو نماز پڑھے گی، جو روزہ رکھے گی، جو عمرہ کرے گی، نہیں، بہت غور سے سنو، زبردستی قرآن مجید کے احکامات کو تھوپا نہیں جا سکتا۔ ایک ایک لفظ پر علماء نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں، جو ہے قرآن مجید میں اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے خیالات کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح نہ کرو۔ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی اگر میں یہ کہوں، انسان جسے کہا جاتا ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان کے میٹیریل کیا ہے؟ انسان انس سے بنا ہے، انس کے معنی آتے ہیں محبت کے، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے صاف صاف کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہو تو ہو، وہ انجینئر ہو تو ہو، وہ سائنسدان ہو تو ہو، وہ کالج کا پروفیسر اور لیکچرر ہو تو ہو، وہ ٹیلر ہو تو ہو، تاجر ہو تو ہو، سرمایہ دار ہو تو ہو، اور بادشاہ ہو تو ہو، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ مرتد ہوں گے نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود۔ صحابہ کی جو جماعت مرتد ہوئی تھی حضور کے انتقال کے بعد، کیا وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کیا روزے نہیں رکھتی تھی؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی؟ بے شک روزہ رکھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، لیکن محبت کی جو مقدار اللہ کو مطلوب تھی، اس ایمان لاتے ہی محبت کی چنگاری آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں محبت کی چنگاری بھی نہ ہو وہ تو کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی آدمی کے دل میں محبت کی چنگاری لگ جاتی ہے، لیکن چنگاری پر بریانی نہیں پکائی جاتی، چنگاری پر چائے نہیں پکائی جا سکتی۔ اتنی چنگاری بریانی پکانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، ہمارے حضرت کہتے ہیں اتنی محبت جو ہے وہ چنگاری کوئی کام نہیں آتی آدمی کے۔ ہاں، بقوم یحبہم ویحبونہ، پتہ چلا کہ مرتد ہونے والے وہ لوگ ہیں جو عبادات کا اہتمام کرنے کے باوجود ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ کی محبت بھی ایسی محبت کا مطالبہ ہے کہ جو ان کے تجارتوں سے زیادہ ہو، ان کی بیوی سے زیادہ ہو، اہل و عیال سے زیادہ ہو، ان کے خاندان سے زیادہ ہو، ان کے مال و دولت و جائیداد سے زیادہ ہو۔ اتنی محبت کا مطالبہ، حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی، اگر اللہ اس کے رسول سے
1% بھی کسی مخلوق کی محبت ہے، چاہے وہ مال کی ہو، دولت کی ہو، حکومت کی ہو، منصب و عہدے کی ہو، بیوی کی ہو، بچے کی ہو، تو قرآن مجید کا صاف یہ ماننا ہے کہ اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ فتربصوا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں۔ بزرگوں کے ملفوظات نقل کرنے کی مجھے کم عادت ہے، تائید میں بزرگوں کے ملفوظات نقل کرنے کا میں اہتمام کرتا ہوں، ورنہ اصل استدلال قرآن و حدیث کی آیتوں اور تفسیر ہی کو بنانے کا میرا مزاج ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، پھر اب انشاءاللہ اب دو باتیں رہ جاتی ہیں، یہ جو مرتد ہونے والے مرتد کیوں ہوئے، کن لوگوں نے ان کو مجبور کیا مرتد ہونے پر، اور کون لوگ ہیں جو ارتداد کے اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دو باتیں رہ جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اشارہ دیا ہے آگے، اور جہاں سے اس مضمون کو قرآن نے شروع کیا ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ قرآن کریم نے بات وہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہاں سے مضمون شروع کیا ہے، اور اس مضمون کا تعلق آگے سے ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر اسے اور کھولیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔